اسے عباس کہتے ہیں، جسے سجدے کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، وہ پیاسا پیاس نے جس کی کیا سیراب دریا کو، ہے جس کی پیاس بھی دریا اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ لگائے جو بغیر تیغ کے انبار لاشوں کے، لگائے جو بغیر تیغ کی انبار لاشوں کے، جو ہے پیکر شجاعت کا اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جو ہے شبیر کی قوت علی کو ناز ہے جس پر، جسے زہرا کہیں بیٹا اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ وفا جس کا پڑھے کلمہ اسے عباس کہتے ہیں۔ جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، جو تھا شبیر کا خادم مگر سب صاحبان دل، اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں۔ اسے آقا اسے مولا اسے عباس کہتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ حیدری یا علی حیدری یا علی۔ نعرہ صلوات۔ ایک بواز بلند نعرہ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ سلام آپ نے قم میں سنا ہوگا، اس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ ہے یہ بخار ولائے ابو تراب مجھے، ہے یہ بخار ولائے ابو تراب مجھے، کہ دیکھ دیکھ کے جلتا ہے آفتاب مجھے۔ ہو روز حشر کا کس طرح اضطراب مجھے، ہو روز حشر کا کس طرح اضطراب مجھے، علی بچائیں گے آ کر دم حساب مجھے، علی بچائیں گے آ کر دم حساب مجھے۔ اور دعائیں کرتی ہیں جب میرے واسطے زہرا،
دعائیں کرتی ہیں جب میرے واسطے زہرا، تو کیا مصیبت دنیا کا اضطراب مجھے، تو کیا مصیبت دنیا کا اضطراب مجھے، ہے آرزو کہ میں آب ولا میں گھل جاؤں، ہے آرزو کہ میں آب ولا میں گھل جاؤں، قضا مٹائے اگر صورت حباب مجھے، قضا مٹائے اگر صورت حباب مجھے، حسین خوش ہوں میری مدح خوانی دیکھ کے بس، حسین خوش ہوں میری مدح خوانی دیکھ کے بس، نہ خلد چاہیے اور نہ کوئی ثواب مجھے، نہ خلد چاہیے اور نہ کوئی ثواب مجھے، کہ جس میں چہرے شبیر کی زیارت ہو، کہ جس میں چہرے شبیر کی زیارت ہو، دکھا دے میرے خدا ایسا کوئی خواب مجھے، دکھا دے میرے خدا ایسا کوئی خواب مجھے، یہ بولی کرب و بلا سر اٹھا کے دنیا سے، یہ بولی کرب و بلا سر اٹھا کے دنیا سے، ارے بنایا سبت پیمبر نے لاجواب مجھے، بنایا سبت پیمبر نے لاجواب مجھے، اور سپاہ شام سے حر جری یہ کہہ کے چلا، سپاہ شام سے حر جری یہ کہہ کے چلا، کیا ہے منتخب حق نے انتخاب مجھے، کیا ہے منتخب حق نے انتخاب مجھے، دکھا دوں جلوہ حیدر یہ کہتے تھے اصغر، دکھا دوں جلوہ حیدر یہ کہتے تھے اصغر، علی کی شکل میں بھیجیں اگر رباب مجھے، دکھا دوں جلوہ حیدر یہ کہتے تھے اصغر، علی کی شکل میں بھیجیں اگر رباب مجھے، انا الذی، آپ کی خدمت میں وہ پس منظر اس کے عرض کر دیں کہ مولا کائنات نے جب مرحب پہ وار کیا تو یہ صدا آئی تھی کہ انا الذی، مولا کائنات نے کہا تھا انا الذی سمتنی امی حیدرہ، کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے جس کا نام حیدر رکھا ہے، تو وہی ہے کہ انا الذی کی صدا سن کے بول اٹھی یہ زمین، اصغر بھائی ملاحظہ فرمائیں، علی بھائی دیکھیے گا، انا الذی کی صدا سن کے بول اٹھی یہ زمین، بچا لے ضرب خدا سے، بچا لے ضرب علی سے خدا شتاب مجھے، بچا لے ضرب علی سے خدا شتاب مجھے، اور بدل دوں جنگ کا نقشہ یہ کہتے تھے عباس، بدل دوں جنگ کا نقشہ یہ کہتے تھے عباس، ہو ذوالفقار جو بابا کی دستیاب مجھے، ہو ذوالفقار جو بابا کی دستیاب مجھے، پکارے نہر پہ فوجوں کو کاٹ کر عباس، پکارے نہر پہ فوجوں کو کاٹ کر عباس، سکھا گئے ہیں ہنر یہ ابو تراب مجھے، سکھا گئے ہیں ہنر یہ ابو تراب مجھے۔ بس 2-3 اور شعر ہیں مصاحب کے، کہ فرات کہتی تھی عباس کے جنازے سے، فرات کہتی تھی عباس کے جنازے سے، کرے گی پیاس سکینہ کی آب آب مجھے، کرے گی پیاس سکینہ کی آب آب مجھے۔ حسین کہتے تھے تنہا ستم شعاروں سے، نہ قتل پیاسا کرے قوم بے حجاب مجھے، تمہارے بیچ سے پیاسا حسین جاتا ہے، پلا دو بحر خدا لا کے جام آب مجھے۔ گرے حسین تڑپ کے ابھی جو مقتل میں، سنبھال لیجئے گا آ کے بوتراب مجھے۔ اور ہراس شام غریباں میں تھا یہ زینب کو، ہراس شام غریباں میں تھا یہ زینب کو، زمانہ دیکھے گا گلیوں میں بے نقاب مجھے، زمانہ دیکھے گا گلیوں میں بے نقاب مجھے۔ اور یہ مقطع اپنی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ دعا یہ ہاتھ اٹھا کر خدا سے کر تصویر، جو کہ دعا قبول الحمدللہ ہو گئی ہے، کہ دعا یہ ہاتھ اٹھا کر خدا سے کر تصویر، دکھا دے روضہ شبیر اب شتاب مجھے، دکھا دے روضہ شبیر اب شتاب مجھے۔ صلی اللہ محمد۔ نعرہ حیدری، حیدری، ایک نعرہ سلوات۔
آغاز کلام میں ایک قطع سماعتوں کی نظر ہے آپ کے کہ کیوں کر نہ ہو مقبول دعا پیش الہی، کیوں کر نہ ہو مقبول دعا پیش الہی، بس آل محمد ہی وسیلہ ہے ہمارا، کیوں کر نہ ہو مقبول دعا پیش الہی، بس آل محمد ہی وسیلہ ہے ہمارا۔ اور سب کرتے ہیں، ارے سب کرتے ہیں معصومہ کے قاتل پہ تبرہ، سب کرتے ہیں معصومہ کے قاتل پہ تبرہ، صد شکر تبرہ قبیلہ ہے ہمارا۔ سب کرتے ہیں معصومہ کے قاتل پہ تبرہ، صد شکر تبرہ قبیلہ ہے ہمارا۔ ایک بواز بلند نعرے سلوات پیچھے اللہم صلی علی محمد والے محمد۔ یہ بھی چند اشعار عقیدے کے عنوان کے ہیں جو کہ سرزمین کربلا میں پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے کہ جس گھر کے عقیدے میں تبرہ نہ ملے گا، جس گھر کے عقیدے میں تبرہ نہ ملے گا، اس میں کوئی حق بولنے والا نہ ملے گا، اس میں کوئی حق بولنے والا نہ ملے گا۔ ارے محشر کی تمازت میں رسولوں کو بھی سایہ، محشر کی تمازت میں رسولوں کو بھی سایہ، عباس کے پرچم کے علاوہ نہ ملے گا، عباس کے پرچم کے علاوہ نہ ملے گا۔ محشر کی تمازت میں رسولوں کو بھی سایہ، اور جو بھول گئے ہیں شب ہجرت شب عاشور، جو بھول گئے ہیں شب ہجرت شب عاشور، ان لوگوں کو جنت کا سویرا نہ ملے گا، ان لوگوں کو جنت کا سویرا نہ ملے گا، اور لے ڈوبے گا تم کو یہ بھور بغض علی کا، لے ڈوبے گا تم کو یہ بھور بغض علی کا، ارے بچنے کے لیے کوئی کنارہ نہ ملے گا، لے ڈوبے گا تم کو یہ بھور بغض علی کا، بچنے کے لیے کوئی کنارہ نہ ملے گا۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ دنیا میں اٹھاتا ہے جو عباس کا پرچم، دنیا میں اٹھاتا ہے جو عباس کا پرچم، اس شخص کا سر حشر میں نیچا نہ ملے گا، دنیا میں اٹھاتا ہے جو عباس کا پرچم، اس شخص کا سر حشر میں نیچا نہ ملے گا۔ اور ہے وقت چلے آؤ درے آل پہ ورنہ، ہے وقت چلے آؤ درے آل پہ ورنہ، ارے محشر میں کوئی پوچھنے والا نہ ملے گا، ہے وقت چلے یا اللہم صلی علی محمد، کہ ہے وقت چلے آؤ، ہے وقت چلے آؤ درے آل پہ ورنہ، محشر میں کوئی پوچھنے والا نہ ملے گا، محشر میں کوئی پوچھنے والا نہ ملے گا۔ ارے تارا در حیدر پہ جب اترا تو یہ بولا، تارا در حیدر پہ جب اترا تو یہ بولا کہ اس در سے پھروں گا تو اجالا نہ ملے گا، کہ تارا در حیدر پہ جب اترا تو یہ بولا اس در سے پھروں گا تو اجالا نہ ملے گا، اس در سے پھروں گا تو اجالا نہ ملے گا۔ اور یہ شعر بھی کہ ہر وقت ملے ساتھ میں لعنت کے سپاہی، ہر وقت ملے ساتھ میں لعنت کے سپاہی، کہ شبیر کا دشمن کبھی تنہا نہ ملے گا، کہ ہر وقت ملے ساتھ میں لعنت کے سپاہی، شبیر کا دشمن کبھی تنہا نہ ملے گا۔ اور شبیر تیری پیاس سے انکار ہے جس کو،
شبیر تیری پیاس سے انکار ہے جس کو، ارے کوثر کا اسے ایک بھی قطرہ نہ ملے گا۔ شبیر تیری پیاس سے انکار ہے جس کو، کوثر کا اسے ایک بھی قطرہ نہ ملے گا۔ بس مقطع کی زحمت ہے کہ تا عمر کرو دشمن شبیر پہ لعنت، تا عمر کرو دشمن شبیر پہ لعنت، کیوں کہ حیدر تمہیں موقع یہ دوبارہ نہ ملے گا۔ کہ تا عمر کرو دشمن شبیر پہ لعنت، حیدر تمہیں موقع یہ دوبارہ نہ ملے گا۔ جس گھر کے عقیدے میں تبرہ نہ ملے گا، اس میں کوئی حق بولنے والا نہ ملے گا۔ ایک باواز بلند نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی آپ پڑھیے کچھ پڑھ محمد وآل محمد صلوات۔ ایک اور بواز بلند نعرہ سلوات۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوات۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 میں سے دیکھیں گے کہ اس طرح تے منزل صبر و رضا زینب نے کی، اس طرح تے منزل صبر و رضا زینب نے کی، امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی، امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی۔ تیسرے اور چوتھے مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ امت جد کے لیے حق سے دعا زینب نے کی، کربلا کے واقعے میں رنگ دونوں نے بھرا، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی، ابتدا شبیر نے کی، انتہا زینب نے کی۔ آئیے میں گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، آپ ذات ان کے استقبال کے لیے مل جل کے باواز بلند نعرہ سلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ سلوات۔ اللہم صلی علی محمد رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود
ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور میدان ارضه الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد وجل وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى یوم قیام الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمہ باب بابی صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد وجل. آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں. انشاءاللہ بھی ہم نام بتاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مرزا مہدی حسن صاحب ابن مرزا محمد حیدر صاحب مرحوم، ذوالفقار حسن، افتخار حسن، اظہار الحسن، وقار حسن ابن مرزا مہدی، سعیدہ بیگم، راضیہ بیگم بنت مرزا مہدی حسن، سید محمد علی قاسم ابن سید محمد علی قاسم زیدی صاحب اور جملہ مرحومین کی روح کو پکڑ احسان فرمائیں. ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. ایک ہلکی سی صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اللهم صل علی محمد وعلى محمد. ماشاءاللہ یہ سرزمین کرب و بلا، اے زائرین امام حسین، آج آپ لوگ ساری دنیا کی طرف ایک مرتبہ نظر دوڑائیں اور پھر اپنی طرف نظر دوڑائیں. اس وقت آپ سے زیادہ کوئی افضل ترین انسان نہیں ہوگا. اللہ نے اللہ تک پہنچنے کے لیے ہر چیز کا ایک وسیلہ ہوتا ہے، ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور کوئی بھی چیز ہو بنا وسیلے کے نہیں ہو سکتی. یہاں تک کہ اللہ تک بھی بنا وسیلے کے نہیں پہنچا جا سکتا. اور الحمدللہ آج یہ زائرین امام حسین علیہ السلام آئے ہوئے ہیں کاروان نور کے ذریعے سے، جو کہ وسیلہ بنے ہوئے ہیں زائرین امام حسین علیہ السلام کے لیے کربلا آنے تک. یہ کربلا ایسی سرزمین کہ جہاں پہ یہ مرحومین کی احصال ثواب کی جو مجلس ہو رہی ہے، یہ وہ سرزمین کی جس کو جاگیر علی اکبر بھی کہا جاتا ہے. یہ وہ سرزمین جہاں پہ آنے کے لیے نہ دولت دیکھی جاتی ہے، نہ شہرت دیکھی جاتی ہے، نہ امیری دیکھی جاتی ہے، نہ غریبی دیکھی جاتی ہے. یہاں پہ صرف وہی آتا ہے جس کو یہ چاہتے ہیں، جس کو مولا باز چاہتے ہیں وہی آتا ہے. اور اس در پہ آنے کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ بندہ کتنا زیادہ مجلس میں خرچ کر رہا ہے، کتنا زیادہ یہ امام بارگاہ میں خرچ کر رہا ہے، کتنا زیادہ یہ مجلسوں میں خرچ کر رہا ہے، کتنا بڑا یہ خطیب بلا رہا ہے. یہ نہیں دیکھتے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں خلوص. یہ دیکھتے ہیں خلوص. یہ ہمارے ساتھ مخلص بندہ کتنا ہے، کتنا ہمارے ساتھ خلوص کر رہا ہے، کتنی زیادہ ریاکاری کر رہا ہے. تو
تو عزیزان گرامی یہ کربلا کی زمین، یہ یہاں پہ جو مرحومین کے اصل ثواب کی جو مجلس ہو رہی، اس سے پہلے میں آپ تمام مومنین کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ جو ابھی ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں جو نام لیے ہیں مرحومین کے، اس وقت ان کا بھی مرتبہ بلند ہو گیا، کیونکہ ابھی تک مومنین صرف و صرف کیا سورہ فاتحہ پڑھا کیا کرتے تھے، اب کربلا کی زمین پہ زائرین امام حسین علیہ السلام سورہ فاتحہ ان کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ کی اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ کی اطاعت ایسے ہوگی، اللہ نے کہا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو پھر گناہ گار۔ خداوند عالم نے کہا ہے وآتوا الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، اگر کوئی زکوٰۃ نہ دے تو پھر گناہ گار۔ یعنی جو خداوند عالم نے ہمارے اوپر جو واجبات جو دیے ہیں، اگر انسان انجام نہ دے تو کیا وہ گویا حرام کام کر رہا ہے؟ یہ تو ہو گیا اللہ کی اطاعت، کہ اللہ کے جو حکم ہے، جو احکام ہے، اگر ان کو نہ بجا لایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ بندہ حرام کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے آگے بھی ارشاد فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اپنے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ رسول کی اطاعت کیسے ہوگی؟ رسول کی اطاعت اس طریقے سے ہوگی کہ رسول کہیں بیٹھ جاؤ پھر کھڑا ہونا حرام، رسول کہیں بیٹھ جاؤ پھر کھڑا ہونا حرام، رسول کہیں کھڑے ہو جاؤ پھر بیٹھنا حرام، رسول کہے بستر پہ سو جاؤ پھر جاگنا حرام۔ یا علی یا علی، صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ رسول کہے بستر پہ سو جاؤ پھر جاگنا حرام، رسول کہے عزیزان گرامی، نہ جانے لکھنؤ کے لوگ بیٹھے ہوئے اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں، نہ رسول کہے بستر پہ سو جاؤ پھر جاگنا حرام، ارے رسول کہے میدان سے نہ بھاگو بھاگنا حرام۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ۔ محمد والے محمد۔ رسول کہے میدان سے نہ بھاگو پھر بھاگنا حرام، یہ عزیزان گرامی رسول کی اطاعت ہے۔ اسی رسول نے ارشاد فرمایا کیا؟ فاطمہ باب بابی، کہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے۔ یہی مطلب ہوا اس حدیث کا بھی کہ جو شخص بھی فاطمہ کے دروازے پہ جا کے سلام کرے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فاطمہ کے دروازے پہ سلام نہیں کر رہا ہے بلکہ نبی کے دروازے پہ جا کے سلام کر رہا ہے۔ اگر کوئی جا کے فاطمہ کے دروازے پہ تعظیماً کھڑا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہی تو وجہ ہے نبی نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ کا دروازہ میرا دروازہ ہے، فاطمہ کا گھر میرا گھر ہے۔ اب مجھے تاریخ میں نہ بتانا کہ کچھ ایسے مسلمان بھی تھے جو لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے تھے، لیکن نبی کی وفات کے بعد اسی دروازے پہ آگ اور لکڑیاں لے کے پہنچ گئے، آگ اور لکڑیاں لے کے پہنچ گئے۔ اب لوگ کہتے ہیں تبرہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اتحاد رکھنا چاہیے۔ ہم ایسے اتحاد پہ لعنت بھیجتے ہیں جس میں دشمن زہرا سے محبت کی جائے۔ میرا تو اپنا پرسنل عقیدہ یہی ہے، ہم ایسے اتحاد پہ لعنت بھیجتے ہیں جس میں دشمن زہرا سے محبت کی جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں تبرہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ کہتے ہیں وہ اتحاد کا معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اتحاد کا معاملہ ہوگا تمہارے لیے، اتحاد تمہارا یہاں کام آئے گا لیکن عقیدہ وہاں کام آئے گا۔ اب جب لوگ کہیں کہ تبرہ نہیں کرنا چاہیے تو ان سے کہیے کہ اسلام میں جہاں کے اوپر تولا ہے وہیں پہ تبرہ بھی ہے، اور یا تو یوں کہیے کہ اسلام میں تبرہ پہلے ہے تولا بعد میں ہے۔ اسلام میں تبرہ پہلے ہے تولا بعد میں ہے۔ تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ دشمن اہل بیت سے بیزاری اختیار کرنا۔ تولا کا مطلب کیا ہے؟ محبت کرنا۔ عزیزان کریم، اسلام میں تبرہ پہلے ہے، بعد انشاءاللہ آپ تمام لوگ اپنے اپنے وطن واپس جائیں گے۔
لیکن آپ لوگوں کو یقین تو ہے نا کہ آپ 3 دن یا 4 دن رکیں گے، اس کے بعد آرام سے کربلا سے واپس اپنے وطن جائیں گے؟ تصور کریں، کربلا سے واپس جائیں گے، یقین تو ہے نا؟ کوئی آپ کو اسیر کر کے تو نہیں لے کے جائے گا نا؟ اجرکم علی الزہرا، کوئی آپ کو قیدی بنا کے تو لے کے نہیں جائے گا نا؟ ہاں عزادارو، رو لو، دل کھول کے گریہ کیا کرو مجلسوں میں، کیونکہ یہ وہ سرزمین ہے، جملہ سنیے گا پھر روئیے گا، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پہ سکینہ جب روتی تھی نا اس کو تماچے مارے جاتے تھے۔ آج آپ کو کوئی تماچے لگانے والا نہیں ہے، آج آپ کو کوئی درے لگانے والا نہیں ہے۔ یہی جب مجلسیں ہوتی ہیں تو ان مجلسوں میں تمام معصومین آتے ہیں، شہزادی سکینہ بھی آتی ہیں، ہر عزادار کو روتا ہوا دیکھتی ہیں، کبھی اس عزادار کے پاس، 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 ہر ایک عزادار کو جب روتا ہوا دیکھتی ہیں، آخر میں اپنی پھوپھی کے پاس جاتی ہیں، کہتی ہیں پھوپھی اماں یہ کس پہ رو رہے ہیں، یہ کس پہ گریہ کر رہے ہیں، یہ کس پہ ماتم کر رہے ہیں؟ تبھی شہزادی سکینہ اپنے کلیجے سے لگاتی ہے، کہتی ہے سکینہ ہم کو کربلا میں رونے نہ دیا گیا نا، یہ تمہارے بابا پہ گریہ کر رہے ہیں، یہ تمہارے بابا پہ رو رہے ہیں۔ عزادارو جملہ سنیے گا، اللہ نے آپ کو بیٹیاں عطا کی ہے، اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے۔ شہزادی سکینہ ایک ایسا سوال کرتی ہے، کہتی پھوپھی اماں، ایسا سوال کرتی ہے کہ کلیجہ پھٹنے لگتا ہے، کہتی پھوپھی اماں اگر یہ میرے بابا پہ رو رہے ہیں تو کوئی ان کے تماچے کیوں نہیں لگاتا، کوئی ان کے درے کیوں نہیں لگاتا؟ تبھی شہزادی زینب کہتی ہے بیٹے سکینہ کیا تمہارے بابا کو رونا کوئی جرم ہے؟ ارے اتنا سننا تھا۔ سکینہ تڑپ کے کہتی ہے پھوپھی اماں اگر رونا جرم نہیں تو مجھے تماچے کیوں لگے؟ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، اگر رونا جرم نہیں تو مجھے تماچے کیوں لگے؟ عزادارو کچھ دن کے بعد آپ اپنے وطن واپس جا رہے ہیں، یقین ہے کہ آپ جائیں گے۔ وطن کی ایک ایسی محبت ہوتی ہے نا، وطن انشاءاللہ بھی ایک جملہ سنیے، آپ تمام مومنین ایران اور عراق سے ہو کے آئیں، عراق میں بیٹھے ہوں، کربلا میں، ایران بھی گئے ہیں، جب آپ کے وطن کا کوئی ملتا ہے نا پردیس میں جب آپ کے وطن کا کوئی ملا ہوگا نا، اگر وطن کا نہ صحیح اجرکم علی الزہرا، اگر وطن کا نہ صحیح اگر کم سے کم کوئی اگر ہندوستان کا بھی ملا ہوگا نا تو آپ اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوئے ہوں گے، کیونکہ ہمارے وطن کا نہیں ہے لیکن ہمارے ملک سے ہے۔ بس اس جملے کو ذہن میں رکھیے گا۔ عزادارو جملہ سنیے گا، ابھی آپ تمام مومنین و مومنات کربلا سے جائیں گے لیکن قیدی بن کے نہیں، قیدی بن کے نہیں، ایک رسن میں 12 گلے بن کے نہیں، تمام زائرین جائیں گے لیکن عزادارو ایک قافلہ ایسا بھی نکلا، ایک رسن تھی 12 گلے تھے۔ جب یہ قافلہ کوفے کے بازار میں پہنچا، ایک چھوٹی سی بچی ہے، آپ تمام مومن کوفے کی زیارت کر کے آئے ہیں نا، مولا کا گھر بھی دیکھا ہوگا، کوفے کی زیارت کر کے آئے ہیں، وہی کوفے کا بازار تھا، ایک چھوٹی سی بچی تھی جو ایک قدم اپنا زمین پہ رکھتی تھی ہلکے سے اور ہلکے سے دوسرا قدم اٹھا لیا کرتی تھی، اس طریقے سے قافلہ چل رہا تھا۔ تبھی ایک خزیف خاتون نے دیکھا ایک بچی جو بڑی پیاسی نظر آ رہی ہے، بڑی پیاسی نظر آ رہی، کوزے میں پانی لیا، پانی لے کے دوڑ کے آئی، کہتی تم میں سے اس قافلے کی سالار کون ہے؟ شہزادی زینب آگے بڑھی، کہا میں ہوں۔ کہا یہ بچی بڑی پیاسی نظر آتی ہے، وہی کوفے کا بازار تھا جہاں آپ لوگ ابھی زیارت کر کے آئے ہیں، کہا یہ بچی بڑی پیاسی نظر آتی ہے، اس بچی کو ذرا پانی پلا دیں۔
شہزادی زینب نے کوزہ لیا، آگے بڑھایا، شہزادی سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں سے کوزے کو پکڑا، کیونکہ شہزادی سکینہ نے اس دن سے پانی نہیں پیا کہ جس دن سے کربلا میں پانی ختم ہو چکا تھا، کیونکہ سکینہ جانتی تھی کہ جب پانی ختم ہو جائے یا پانی کم ہو، سب سے پہلے چھوٹے بچوں کو پلایا جاتا ہے۔ اجرکم اللہ الزہرا، کوزے کو ہاتھ میں لیے ہیں، بڑی مدت کے بعد پانی ملا ہے، پانی کو دیکھ رہی شہزادی سکینہ۔ اس ضعیفہ نے کہا شہزادی جب یہ بچی پانی پی لے نا، اس بچی سے کہنا میرے حق میں دعائیں کر دے۔ شہزادی سکینہ سے زینب نے کہا بیٹی سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کر دو۔ کوزے کو رکھا، کوزے کو رکھنے کے بعد غریب حسین کی بیٹی نے شام غریبہ کا جلا ہوا دامن اٹھایا، کہا بیٹی ہاں تم اپنی دعائیں بتاؤ، کہا دعا کرو میرا شوہر بیمار ہے، اس کو جلد سے جلد شفا مل جائے۔ شہزادی سکینہ نے دعا کری، کہا دوسری دعا بتا، عجیب و غریب ہے، شام غریبہ کا جلا ہوا دامن اٹھائے، ایک بیوی سے دعا کروائی جا رہی ہے، کہا دعا کرو ارے جیسے تم یتیم اور اسیر ہوئے ایسے میرے بچے یتیم اور اسیر نہ ہو۔ شہزادی سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا، بار الہا ارے جیسے میں یتیم اور اسیر ہوئی ایسے اس کے بچے یتیم اسیر نہ ہو۔ اجرکم اللہ الزہرا، اجرکم اللہ الزہرا، ہاذا دارو، آ گئی وہ منزل۔ ابھی جو مثال دی تھی نا ہم نے وطن والی، ابھی آپ تمام مومن کو وطن کا بتایا تھا۔ پردیس میں اگر کوئی وطن کا مل جائے تو کتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے، وطن کا نہ صحیح اگر اپنے ملک کا مل جائے نا کتنی زیادہ خوشی ہوتی جب پردیس میں کوئی مل جائے۔ اس جملے کو ذہن میں رکھیے، اپنے کلیجے کو تھام کے رکھیے گا، کیونکہ پردیس میں جب کوئی دیس کا ملتا ہے نا بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس ضعیفہ نے کہا دعا کرو میں جلد سے جلد مدینے پہنچ جاؤں۔ ارے جب علی کی بیٹی زینب نے کوفے کے بازار میں مدینے کا نام سنا تو تڑپ گئی، کہا اے ضعیفہ ذرا یہ بتا مدینے میں تمہارا کون ہے؟ تبھی ضعیفہ کہتی ہے ارے تم تو باغی ہو، تم کیا جانو مدینے میں کون ہے؟ ارے مدینے میں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، مدینے میں میری شہزادی زینب۔ اجرکم اللہ الزہرا، اجرکم اللہ الزہرا، مدینے میں میرا شہزادہ حسین رہتا ہے، مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ میں مصاب کو تمام کرنے والا ہوں، لیکن اتنا سننا تھا۔ زینب نے آگے بڑھ کے کہا کیا تم حسین کو جانتی ہو کہ حسین کون تھا؟ کیا تم جب تم اسے دیکھو گی کیا تم پہچان لوگی؟ وہ ضعیفہ کہتی ہے ارے تم تو اسیر اور قیدی ہو، تم کیا جانو؟ ارے میں تو اگر اپنی شہزادی زینب کو بھی دیکھوں گی نا تو میں پہچان جاؤں گی۔ ارے جیسے اتنا سننا تھا شہزادی زینب نے کہا اے ریحانہ ارے تو نے نہیں پہچانا، میں تیری شہزادی زینب، وہ تیرا شہزادہ حسین۔ آج سيعلم الذين ظلموا من قلبهم ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ بحق محمد وآل محمد ہم سب کی اس قلیل سی عبادت کو قبول اور مقبول فرما۔ میرے پالنے والے میرے پروردگار بحق محمد وآل محمد جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے مجلس کی گئی ہے، اس مجلس کا جو بھی ثواب تیری نظر میں ان مرحومین کو ہدیہ کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند فرما، ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ یہ زائرین امام حسین علیہ السلام کربلا آئے ہوئے ہیں، ان کے عزیز و اقارب نے
ان کے رشتہ داروں نے، ان کے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ جب کربلا جانا تو غریب حسین کو میرا سلام کہنا۔ میرے مولا ان سب کو بھی جلد سے جلد کربلا مقدسہ کی زیارت سے مشرف فرما۔ میرے پالنے والے میرے پروردگار، لہٰذا آج شب جمعہ ہے، کوشش کریے گا کہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت مولا عباس کے حرم میں گزاریں، کیونکہ روایت میں ہے شب جمعہ 14 معصومین کی سواری آتی ہیں حرم مولا عباس میں، اور آ کے کہتی ہیں کاش مجھے کوئی ایک ایسا فرد مل جائے کہ میں جس کی دعائیں قبول کر سکوں۔ 14 معصومین کی سواری کہتی ہیں یہ حرم مولا عباس علیہ السلام میں جائیے گا، دعا کریے گا، کہیے گا مولا مجھے مانگنے کا طریقہ تو نہیں آتا لیکن آپ کو دینے کا طریقہ آتا ہے۔ میرے مولا بحق محمد وآل محمد جتنے بھی زائرین امام حسین علیہ السلام کربلا آنے کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ ان سب کو بھی جلد سے جلد کربلا کی زیارت سے مشرف فرما۔ جتنے بھی مؤمنین بے روزگار ہیں اللہ سب کو روزگار عطا فرما، جتنے بھی مؤمنین باروزگار ہیں اللہ ان سب کے رزق میں برکت عطا فرما۔ میرے پالنے والے میرے پروردگار بحق محمد وآل محمد، یہ دنیا بہت ہی ظلم و جور سے بھر چکی ہے، ہمارے آخری امام زمانہ کے ظہور میں تاجر فرما، ہم سب کو ان کے اعمال و آثار میں شمار فرما۔ آپ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرزا مہندی حسن صاحب ابن مرزا محمد حیدر صاحب مرحوم، ذوالفقار حسن، افتخار حسن، احسان مرزا، اظہار الحسن، جان عالم، وقار حسن، ظفر مہندی ابن مرزا مہندی حسن صاحب مرحوم، سعیدہ بیگم، راضیہ بیگم بنت مرزا مہندی حسن صاحب مرحوم، سید محمد علی قاسم، سکندر ابن سید محمد علی قاسم زیدی اور جملہ مرحومین کے روح قبول کریں، سر فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حسین 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 حسین جاتا ہے مرنے کو اے میری زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ اے بابا کی لاڈلی زینب، زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ پائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا، بعد آپ کے ہوگا میری غربت کا یہ عالم، اس وقت غریبی بھی کرے کہ میرا ماتم، سعادت کو جب راہ میں دے گا کوئی صدقہ، یاد آؤ گے بھیا، ہے یاد آؤ گے بھیا،
को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया। याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया, याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सेहरा। दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया। याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। इस माँ से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान का जब चाँद को देखेगी ये दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। उस माँ से मंसूब थी भैया मेरी खुशियाँ, थी सबसे बड़ी ईद मेरी तीसरी शाबान की जब चाँद को देखेगी ये बहना, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। इतना था ख्याल आपको पर्दे का बरादे, ले जाते थे तुम रात को अम्मा की लहद पर। अब देखेगी ज़ैनब के खुले सर को ये दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने, क्या शाम के जिंदान में आओगे सुलाने। सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। होता था तकल्लुम यूं जुदा भाई बहन से, जिस तरह कोई रूह निकलती हो
بدن سے شہرن کو چلے کہتی رہی ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا ہے یاد آؤ گے بھیا زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا یاد آؤ گے بھیا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب مل کے پڑھیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین السلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد نعرہ حیدری سبحان اللہ